حدیث پاک میں 3 آدمیوں کا عجیب واقعہ آتا ہے کہ 3 آدمی تھے، وہ جنگل بیابان میں جا رہے تھے تو بارش ہوئی، وہ سب کے سب ایک غار میں داخل ہو گئے۔ ایک پہاڑ کی غار تھی، اس کے اندر وہ چلے گئے۔ جب اندر گئے تو اوپر سے ایک چٹان گری، بہت بڑا پتھر، اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ اب یہ لوگ پریشان ہیں کہ کیا کریں۔ تو تینوں نیک آدمی تھے، تینوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، ہم میں سے ہر ایک جو اس نے زندگی میں نیک کام کیا ہے، سب سے بڑا نیک کام جو اس نے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا واسطہ دے کر مانگے، دعا کرے۔ تو ان تینوں نے اس پہ ہاں کر لی۔ ان میں سے ایک نے دعا شروع کی اور شروع میں یہ کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں، تو میں اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کو اور خود کھانا نہیں کھاتا جب تک کہ میں ان کو نہیں کھلا دیتا ہوں۔ اور اے اللہ، تو جانتا ہے ایک دن میں گھر آیا روٹین کے مطابق رات کو، تو جو میرے بیوی بچے تھے، جو میری ماں تھی، والدین وہ سو چکے تھے، تو میں ساری رات کھانا لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ یہ اٹھیں گے تو میں ان کو کھلاؤں گا اور پھر میں اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں گا۔ تو اس نے کہا اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کی رضا کے لیے ہے اور آپ کو پسند ہے تو اے اللہ ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ تو کیا ہوا کہ جو چٹان تھی وہ تھوڑی سی سرک گئی، راستہ بن گیا، لیکن اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ وہ باہر نکل آئیں، تھوڑا سا راستہ بن گیا۔ اس کے بعد دوسرا آدمی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک غریب آدمی نے مزدوری کی، تو وہ اپنی مزدوری کے پیسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں سے ایک جہاں بکری خریدی، پھر وہ کافی ساری بکریاں ہو گئیں پیدا ہوتے ہوتے، پھر میں نے اس سے ایک گائے خرید لی، پھر گائے سے آگے بہت سارے گائے پیدا ہو گئیں۔ تو پھر وہ ایک عرصے کے بعد میرے پاس آیا، کافی سالوں کے بعد، تو اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ بھائی میری مزدوری دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنے یہ جانور ہیں یہ سب کے سب لے جاؤ، یہ تمہاری مزدوری ہے۔ اس نے کہا بھائی میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میں نے اپنی مزدوری مانگی ہے تو میری تو مزدوری دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا نہیں بھائی، یہ جو جتنا مال ہے یہ سارا کا سارا آپ کی مزدوری کے پیسوں کا ہے، یہ سارا کا سارا آپ کا ہے۔ تو اے اللہ وہ لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کے ہاں مقبول ہے اور میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا، آپ کو پسند آیا ہے، تو اے اللہ ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ تو چٹان جو تھی وہ تھوڑی سی اور سرک گئی، لیکن راستہ ابھی تک بھی نہیں بنا کہ وہ باہر نکلیں، راستہ نہیں بنا۔ پھر تیسرا آدمی، اس نے دعا شروع کی کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں جوان تھا تو میرے پاس ایک عورت آئی، چاچا کی بیٹی، چچا زاد بہن، اس نے مجھ سے اپنی حاجت پیش کی، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میرے ساتھ اپنی حاجت پوری کر لے، مجھے پیسے دے دے۔ اے اللہ، جب بات طے ہو گئی تو جب میں اس بری نیت کے ساتھ بیٹھا تو میرے دل میں اے اللہ تیرا ڈر آیا۔ تو جب دل میں ڈر آیا تو اے اللہ میں نے اس کو کہا
کہ جا چلی جا اور پیسے بھی لے جا، میں نے اللہ کے لیے تمہیں چھوڑے۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کی رضا کے لیے ہے اور آپ کے ہاں مقبول ہے، آپ کو پسند ہے، تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی اور نکلنے کا راستہ بن گیا، تینوں باہر نکل آئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں تینوں کام اگر دیکھا جائے تو وہ معاملات کی لائن کے ہیں، عبادت کی لائن کے نہیں۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا اے اللہ میں نے فلاں دن تہجد پڑھی آپ کی رضا کے لیے، نہیں، تینوں معاملات کی لائن کے۔ ایک نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس نے اللہ کے سامنے اس کو سامنے رکھ کے دعا کی۔ دوسرے نے ایک مزدور آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس نے اس کو اللہ کے سامنے اس کے ذریعے سے مانگا۔ اور تیسرے نے اس نے بھی اپنا حسن سلوک، اخلاقیات، اچھے اخلاق کے ساتھ اس نے اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات، اخلاق کو اچھا کریں اور صحیح دنیا کے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیانات کو سنا کریں۔ میں آپ سے بہت گزارش کرتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے 20,000 سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے مجھے سبسکرائب کیا ہے، آپ کا میں شکر گزار ہوں، لیکن آپ میرے بیانات کو نہیں سنتے ہیں۔ میری یہ جو اپلوڈ